السلام علیکم۔ عالمی سطح پر جو سازش تیار ہوئی تھی کہ عمران خان کو منظر نامے سے ہٹانا ہے اور اس کی جگہ پر ان کو لے آنا ہے جو اس وقت ٹولہ حکمران بن کے بیٹھا ہے، تو اسی سازش کا جو دوسرا ایپیسوڈ ہے وہ بھی جلدی آنے والا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ کامیاب ہو، لیکن وہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ جس طریقے سے عوام کی مقبولیت دیکھ کر یہ سب بخلا گئے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے، ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، تو دوسری طرف جو ہمارے ان حکمرانوں کا جو آقا ہے امریکہ، وہ بھی پریشان ہو گیا ہے اور اب اس معاملے کو وہ اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اب عمران خان جیسے لوگ پاکستان کے دوبارہ حکمران بنے اور امریکہ کی سازشوں اور عالمی ایجنڈا جو ہے اس میں مزاحم ہوں اور امریکہ کا وقت ضائع کریں، کیونکہ اس وقت امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کو اس طرح سپیس دیا جائے اور وقت ضائع کیا جائے چائنا اور روس کو کنٹین کرنے کے لیے، کیونکہ اس ایجنڈے کے تحت انڈیا کو چائنا کے سامنے کھڑا کرنا ہے، اور انڈیا نے کہا ہے کہ پاکستان کا بارڈر اور اس طرف سے ہمیں ہر طرح کا سکون اور کسی قسم کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے، اس وقت تک ہم چائنا کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس طرح اب امریکہ کے لیے یہ معاملہ بہت آسان تھا کہ پاکستان کو وہ جس طرح چاہے ہینڈل کر لے۔ اس کے راستے میں اگر کوئی مزاحمت کر رہا تھا وہ اب عمران خان تھا، تو عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی آسانی سے یہ سارا منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، جس بارے میں کوئی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ تو اب اگلا جو فیز ہے یا نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس تیزی سے عمران کا بیانیہ عوام میں مقبول ہو رہا ہے، تو اس خوف سے اب صورتحال کو بدلنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ اب ایک تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا خبر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر ہم وہ کیس جو ہے جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ تو اس طریقے سے امکان یہ بن رہا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے اور عمران خان کو سزا دے دی جائے۔ اس طریقے سے تحریک انصاف کا ختم ہو جائے اور سب کا سٹیٹس کو بحال کر دیا جائے، 2 پارٹی سسٹم بحال کر دیا جائے، اور یہ لٹیرے حکمران، یہ ظالم حکمران، یہ لوگ دوبارہ آپ پر مسلط ہو جائیں، اور اس کے بعد امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف جیسے لوگ امریکہ کے لیے کام کریں گے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہوگی کہ وہ آسانی سے اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ان کے سامنے بالکل ریزسٹ کر نہیں سکتے۔ اگر امریکہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ عمران خان کو سائیڈ لائن کر سکے، تو پھر پاکستان کے خلاف بہت بڑے خدشات اور خطرات منڈلا رہے ہیں جو آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس میں ایٹمی پروگرام بھی شامل ہے، کیونکہ شہباز شریف نے وہاں پر دورہ کیا تھا اپنے بھائی کے دور حکومت میں، تو وہاں اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو NPT پر دستخط کرنے پر قائل کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے بعض کش سنائی بھی دی تھی۔ تو اس لیے جب وہ خود وزیر اعظم ہے تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ یہ امریکہ کے لیے کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ امریکہ کا یہ جال اور یہ سازش جو ہے یہ کامیاب نہ ہو۔ اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اب کیا کیا جائے؟ اب اس کا دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بھولنے والے ہیں، بلکھڑ ہیں، اور اسی چیز کا فائدہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ جس طرح سے عوام کھڑی ہوئی ہے، اگر عوام اسی طرح محب وطن لوگ اسی طرح کھڑے ہو جائیں، متحد ہو کر، اور ایک آواز بن جائیں، اور عمران خان کے لیے ایک حصار بن جائیں، اور وہ اس وقت تک اپنے احتجاج ختم نہ کریں جب تک کہ یہ سازشیں دم تو نہیں توڑ جاتی اور نئے الیکشن نہیں ہو جاتے، اور یہ جو
शहबाज शरीफ है, ये लोग इक़्तिदार से हट नहीं जाते। अगर उस वक्त तक अवाम खड़ी रहेगी तो इम्कान है इम्कान है कि ये साजिश का नाकाम हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ मामलात ये हैं कि समझ नहीं आ रही कि इस साजिश के पीछे जो 174 अरकान ने वोट भी डाले हैं इस और कुछ लोग रिज़र्व भी रखे गए हैं जो मुनहरिफ लोग थे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अदारों से जो लोग इसमें मुलव्वस हुए हैं, इस साजिश का हिस्सा बने हैं, वो कौन कौन है और वो किस वक्त क्या कर सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह रातों रात सुप्रीम कोर्ट भी लग जाती है और हाई कोर्ट भी खुल जाती है, अगर इस तरह की कोई साजिश कामयाब हो सकती है या हो जाएगी तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसके लिए अवाम को विजिलेंट होना पड़ेगा और खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो।